السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معید المسلمین ہائی اسکول پربھنی سے میں انیس فاطمہ مضمون اردو کے حصہ قواعد میں صنعت کی اصناف کو لے کر حاضر ہوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں صنعت کیا ہے اور کلام میں استعمال ہونے والی صنعتوں کی معلومات حاصل کریں گے۔ صنعت کی اصناف کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صنعت کسے کہتے ہیں۔ چونکہ شاعری خوبصورت اظہار کا فن ہے، اس لیے حسن بیان کی جو قدریں اس میں موجود ہوں گی وہ اس کی جمالیات کا حصہ ہوں گی۔ چنانچہ شاعری میں ایسے پیرائے اظہار اور اسلوب بیان کا اہتمام کرنا جو محض ادائے مطلب کے لیے ضروری نہیں بلکہ کلام میں مزید حسن و لطافت اور مزید معنی پیدا کرے، صنعت کہلاتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ کلام میں لفظی و معنوی حسن کو بڑھانے کے لیے لفظوں کو خاص انداز سے برتا جاتا ہے جسے صنعت کہتے ہیں۔ صنعت کی بھی الگ الگ اصناف ہیں۔ ان تمام اصناف کو میں مثال سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے صنعت تشبیہ۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی شے کو دوسری شے کے مشابہ یعنی اس کے جیسا بیان کرتا ہے تو اسے صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ مثال میں شعر دیکھیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں لبوں کی نزاکت کو گلاب کی پنکھڑی کے جیسا بیان کیا گیا ہے، اس لیے صنعت تشبیہ ہے۔ تشبیہ کے 4 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 ہے اس میں مشبہ، نمبر 2 مشببہ، نمبر 3 وجہ تشبیہ، نمبر 4 حروف تشبیہ۔ اب ہم ان چاروں کے تعلق سے مختصراً معلومات حاصل کریں گے۔ نمبر 1 مشبہ۔ جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے شعر پڑھے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس شعر میں لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے یہ مشبہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے مشببہ۔ جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشببہ کہتے ہیں۔ اس شعر میں گلاب کی پنکھڑی مشبہ ہے کیونکہ لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 3 دیکھیے ان اجزاء میں سے وجہ تشبیہ۔ جس وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ اب اس شعر میں دیکھیے کہ لبوں کی جو نزاکت ہے، اس کی نزاکت کی وجہ سے شاعر نے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے، تو یہ ہو گیا اس کی وجہ تشبیہ۔ نمبر 4 دیکھیے اس میں حروف تشبیہ۔ تشبیہ ظاہر کرنے والے حروف کو حروف تشبیہ کہتے ہیں، مثلاً کی سی، گویا، جیسے، کی طرح وغیرہ۔ اس شعر میں کی سی حروف تشبیہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے صنعت کی اصناف میں صنعت استعارہ۔ جب مشبہ کو مشببہ سمجھ لیا جائے یعنی کسی شے کو دوسری شے کے جیسا نہ کہتے ہوئے براہ راست وہی شے قرار دے دیا جائے تو اسے صنعت استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ وہ کلام ہے جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح نہ بتاتے ہوئے ایک چیز کو دوسری چیز کہہ دیا جاتا ہے، یعنی موتی جیسے دانت نہ کہتے ہوئے دانتوں کو موتی کہہ دیا جاتا ہے۔ مثال میں ایک شعر دیکھیے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اس شعر میں دلیر مجاہد کو شعر کہہ دیا گیا ہے، اس لیے یہ صنعت استعارہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے صنعت تضاد۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں 2 ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہوں تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں، یعنی 2 اپوزٹ ورڈز کا یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال میں شعر دیکھیے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس شعر میں صبح اور شام یہ 2 الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس لیے یہ صنعت تضاد ہے۔ اس کے بعد دیکھیے صنعت تلمیح۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی تاریخی واقعے یا قرآنی آیت کا ذکر کرتا ہے تو اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ مثال میں شعر دیکھیے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔
اس شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی ایک اسلامی تاریخی واقعہ کا اس میں ذکر ہے، اس لیے یہ صنعت تلمیح کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے صنعت مبالغہ۔ مبالغہ کے معنی ہے کسی چیز کو یا کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی بات کو ناقابل یقین حد تک بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تو اسے صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ مثال میں دیکھیے، یارو شب فراق میں میں رویا اس قدر، یارو شب فراق میں میں رویا اس قدر، تھا چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر۔ اس شعر میں آنسو کی مقدار بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی ہے، اس لیے یہ شعر صنعت مبالغہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے صنعت مراعات النظیر۔ جب شاعر کسی شعر میں ایک لفظ کی مناسبت سے کئی الفاظ استعمال کرتا ہے تو شعر کی اس خوبی کو صنعت مراعات النظیر کہتے ہیں۔ مثال میں شعر دیکھیے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس شعر میں پتا، بوٹا، گل اور باغ ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ باغ کی رعایت سے اس کے مترادف الفاظ پتا، بوٹا اور گل کا استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ شعر مراعات النظیر ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تجنیس تام۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں دو ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو لکھنے، پڑھنے اور بولنے میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی جدا ہوں، اسے تجنیس تام کہتے ہیں۔ مثال میں شعر دیکھیے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس شعر میں حق لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اس کے ایک معنی تو سچ ہے، دوسرا حق و فرض ادا کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ شعر تجنیس تام ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تجنیس محرف۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں 2 ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس میں زیر زبر کا فرق ہو اور معنی جدا ہوں، اسے تجنیس محرف کہتے ہیں۔ مثال میں دیکھیے شعر، کرے مس کو گر مست وہ کی میاں ہو، کرے مس کو گر مست وہ کی میاں ہو، اگر خاک میں ہاتھ ڈالیں تلا ہو۔ اس شعر میں مس کے معنی ہے تانبا اور مس کے معنی ہے چھونا، دونوں کے معنی جدا ہیں اور تلفظ میں زیر زبر کا فرق ہے، اس لیے مذکورہ شعر تجنیس محرف ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تجنیس ناقص یا زائد۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں 2 ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس میں ایک حرف کی کمی بیشی ہو، اسے تجنیس ناقص یا زائد کہتے ہیں۔ مثال میں شعر، سحر لائے گی کیا پیغام بیداری یہ شبستاں کی، سحر لائے گی کیا پیغام بیداری یہ شبستاں کی، نخاب رخ الٹ دو خود سحر بیدار ہو جائے۔ اس شعر میں بیداری اور بیدار ایک حرف، ان دونوں الفاظ میں ایک حرف ای کی کمی بیشی ہے، اس لیے یہ شعر تجنیس ناقص یا زائد ہے۔ تو بچوں، اس ویڈیو میں بتائی گئی صنعت کی اصناف، ان کی تعریفات کو میں مثال یاد کیجئے اور ان کے تعلق سے جو بھی معلومات دی گئی ہے اسے ذہن نشین کیجئے۔ خدا حافظ۔